बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन और उनकी बहन शीमा का वाक़या आपको सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा से लेकर अपने घर कबीलाए बनु साद में आ गई। उन दिनों अरब का ये रिवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने वाली औरतों के घर भेज दिया जाता था, ताकि बच्चा गांव देहात में रहकर बचपन ही से मजबूत बन जाए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसे उसकी माँ को वापस कर दिया जाता और इसके बदले में बच्चे के माँ बाप दूध पिलाने वाली को कुछ पैसे और तोहफे दिया करते थे। हलीमा सादिया की नूरानी किस्मत कि उनकी गोद में दोनों जहानों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में हलीमा सादिया का दूध पिया। हलीमा सादिया की एक लड़की भी थी जिसका नाम शीमा था। वो हर रोज शाम को अपने दूध पीते भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर मोहल्ले की गलियों में घुमा करती थी और सबसे कहा करती थी कि देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। एक दिन मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लिए मैदान में बैठी हुई थी। उनमें से एक बोली, मेरे भाई की आंखें तो देखो, तुम्हारे भाई से अच्छी हैं। दूसरी बोली, मेरे भाई के बाल तो देखो, वो तुम्हारे भाई से अच्छे हैं। तीसरी बोली, मेरे भाई का जिस्म तो देखो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इतनी देर में हजरत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए उन लड़कियों के पास पहुंच गई और कहने लगी कि क्या तुम लोग मेरे भाई से अपने भाइयों का मुकाबला करोगी? ये सुनकर सब लड़कियां खामोश हो गई। फिर उनमें से एक लड़की बोली कि ऐ शीमा, तुम्हारे भाई का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया है। हलीमा सादिया के घर बहुत सी बकरियां थी। हर रोज सुबह हजरत शीमा उन बकरियों को चराने जंगल जाया करती थी और शाम को वापस आती। एक दिन हजरत शीमा बकरियां चराने नहीं गई। उनकी माँ हजरत हलीमा सादिया ने शीमा से पूछा कि ऐ शीमा, आज बकरियां चराने क्यों नहीं गई? हजरत शीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी। मैं बकरियों के पीछे दौड़ दौड़ के थक जाती हूँ। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, बेटी, अगर तुम बकरियां चराने नहीं जाओगी तो फिर कौन जाएगा? अपने बाप को देखो, वो तो इतने बूढ़े हो चुके हैं और मेरी हालत तो देखो, मैं तो कमजोरी की वजह से ज्यादा चल नहीं पाती हूँ। इसीलिए बकरियां चराने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हजरत शीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी और अगर जाऊंगी तो अपने भाई मोहम्मद को लेकर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। हलीमा सादिया ने कहा, शीमा, तुम पागल हो गई हो? तुम वहाँ बकरियों को संभालोगी या अपने भाई मोहम्मद को संभालोगी? लेकिन हजरत शीमा ने कहा कि अम्मा जान, अगर आप मेरे छोटे भाई मोहम्मद को भेजोगी तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। हजरत हलीमा सादिया को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपनी बेटी शीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शीमा, सही सही बताओ, असल मामला क्या है? तो शीमा ने फरमाया कि अम्मा जान, एक दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी, तो उस दिन मैंने 3 चीजें बहुत अजीब देखी। हजरत हलीमा ने पूछा, तुझे क्या अजीब नजर आया था? शीमा ने जवाब दिया कि अम्मा जान, जिस दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी, उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन मैं जैसे ही घर से बकरियों को लेकर बाहर निकली तो मेरे ऊपर एक बादल ने साया कर लिया और जब तक मैं अपने भाई मोहम्मद को लिए रही, एक बादल का साया बराबर मेरे ऊपर रहा और मुझे उस दिन जरा भी धूप नहीं लगी। दूसरी चीज जो मैंने अजीब देखी वो ये थी कि जब मैं बकरियों को लेकर जंगल में पहुंची तो मैं एक पेड़ के साए में अपने भाई मोहम्मद को लेकर बैठ गई। मैंने देखा कि मेरी बकरियां बहुत जल्दी जल्दी घास चर रही है और फिर सारी बकरियां आकर मुझे घेर कर बैठ गई। वो बकरियां मेरे भाई मोहम्मद का चेहरा देखने लगी, मैं भी अपने भाई का चेहरा देखती रही और मेरी बकरियां भी मेरे भाई का चेहरा देखती रही। तो अम्मा जान, उस दिन मुझे बकरियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ा। तीसरी चीज जो मैंने सबसे अजीब देखी वो ये थी कि जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठी थी
تو ادھر سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے یا صرف آج ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی کی یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے بھائی محمد کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان، جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں ہر وقت گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور اپنے بھائی محمد کے لیے لوریاں پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ، میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ، میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کریں انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ حضرت شیمہ بھی بڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہوئی، جن کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال کا وقت گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے۔ جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یعنی جیت عطا کر دی، تو اس قبیلے کے کچھ لوگ صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسے جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے پیسے جمع کر رہے تھے۔ کچھ جگہوں میں یہ بھی لکھا ہوا آیا ہے کہ اس جنگ میں سیدہ شیمہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ یہ تمام لوگ ان سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے، آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر کہنے لگی، اچھا، انہوں نے تمہارے لوگوں کو پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو تم پیسے جمع کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ اکرام نے تلواریں چمکائی اور پکارا، اے عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تو تم کون ہو؟ اس پر سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان لیا۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پریشانی کیوں اٹھائی؟ خبر بھیج دیتی، میں ان کو چھوڑ دیتا، لیکن اب تم آ گئی ہو، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور کچھ جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دی، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں بھیجا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا،
یعنی بہت کچھ دیے اور رخصت کرنے خیمے کے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام کی جماعت انتظار کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میری عادت ہے کہ میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشورہ نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ اس پر صحابہ اکرام نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمیں یقین ہے، آپ ہمیشہ جو بھی کریں گے اچھا کریں گے، لیکن حضور کیا وجہ تھی کہ آپ نے بنا مشورہ ہی قیدیوں کو چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اسی لیے میں نے پہلی بار بنا مشورہ کیے ہی بہن کے لیے ان سب کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن کی عزت کر کے بتا دیا کہ بہن کا رتبہ کیا ہے۔ آج بہنوں سے ناراض ہوتے ہو تو سالوں سال نہیں بولتے، ایسے سمجھتے ہو جیسے دشمن ہو۔ تمہاری بہنوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور صرف اپنی بہنوں کی ہی نہیں، دنیا کی ہر بہن کی عزت کریں، کیونکہ میرے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا عمر، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔